الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. سورہ نساء پارہ نمبر 5. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البادي بالسلام بريء من الكبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سلام سے متعلق ہم آپس میں جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اس سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات غور سے سنیں بھی، اپنی نسلوں کو سکھائیں. دیکھیے، یہ انسان کی فطرت ہے اور ہر قوم، ہر تہذیب، ہر طبقے اور ہر ملت کا یہ وتیرہ اور دستور اور طریقہ ہے کہ وہ جب کسی سے ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ کچھ جملوں کا آدان پردان کرتے ہیں، کچھ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور سب تہذیبوں میں الگ الگ ہے. کسی کے یہاں نمستے ہے، کسی کے یہاں نمسکار ہے، کسی کے یہاں پائیں لاگے ہیں، کسی کے یہاں آداب ہے، اور کسی کے یہاں السلام علیکم ہے، کسی کے یہاں انعم اللہ بک وانعم صباحا ہے. تو سب کے یہاں الگ الگ طریقہ اور دستور ہے. اسلام کا بھی اپنا ایک دستور ہے. آپس میں ملاقات کے وقت کچھ جملوں کا تبادلہ، جس کو ہم تحیت بھی کہہ سکتے ہیں، تہنیت بھی کہہ سکتے ہیں، مبارکباد بھی کہہ سکتے ہیں، ابھیوادن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ انسانی تہذیب کا طریقہ ہے. یہ ہر تہذیب میں کہیں نہ کہیں یہ چیمبر اور گوشہ موجود ہے. ہمارے لیے تو بس اتنی بات ہے کہ نبی نے ہم کو کیا سکھایا، دیٹس آل. اس کے بعد ساری تہذیبیں ہمارے قدموں تلے، بات صاف ہے. لیکن ہم اس سے بھی پہلے پہنچ رہے ہیں. انسانیت اور آدمیت، انسانیت اور آدمیت کی تحیت اور مبارکباد کا طریقہ کیا ہے؟ بہت غور سے دیکھیے. متفق علیہ روایت ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پر، اپنی صورت پر پیدا کیا. روایت مشتبہات میں سے ہے، وضاحت اس کے آگے نہیں کی جا سکتی، کہ اپنی صورت پر پیدا کیا. طولہ 60 ذراعا، ان کی لمبائی 60 ذراع، یہ ذراع کہلاتا ہے، جس کو 1.5 فٹ مانا جاتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذراع ہے تو 100 فٹ سے اوپر جائے گا. یہ جنت کا آفیشیل قد اور آفیشیل ہائٹ ہے. جیسے ہی آپ قدم رکھیں گے جنت میں، کھٹ سے آپ کی ہائٹ یہی چلی جائے گی آٹومیٹک. یہ اسی روایت میں ہے. اسی روایت کے جو آخری جملے ہیں وہ یہ ہیں کہ اتنی لمبائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں، اور جب سے اب تک مسلسل ہائٹ گھٹتی چلی جا رہی ہے، اور آج یہ پوزیشن ہو گئی. یہ الفاظ ہیں روایت کے. اسی روایت کا آخری جملہ ہے یہ مشکات کتاب الآداب اور کتاب السلام کی روایت ہے پہلی. تو
پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی ہائٹ اتنی تھی، اس میں روح ڈالی، جیسے ہی روح پڑی تو فوراً چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ یہ بھی دستور بن گیا ہمارا، اس پر ہم اس وقت بات نہیں کر رہے ہیں، بات ہم صرف سلام پہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم، یہ ایک بھیڑ بیٹھی ہے، سلم علی ہؤلاء النفر، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کون تھے؟ فرشتے تھے، کہ یہ جو نفر بیٹھا ہوا ہے، ایک ہجوم بیٹھا ہے، ایک بھیڑ ہے، ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تم جا کر کے ان کو سلام کرو۔ واسمع ما یجیب واسمع ما یقول، اور یہ غور سے سننا کہ وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ ان کو سلام کرو، ان کو جا کر کے سلام کرو، اور پھر اس بات کو غور سے سننا کہ یہ جواب کیا دے رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے، جا کر کے کہا السلام علیکم، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا دیا فرشتوں نے جواب؟ وعلیک السلام۔ علیکہ اور علیکم اس لیے ہو رہا ہے کہ علیکم بہووچن ہے، پیلورل ہے، وہاں بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے جب جواب دیا تو حضرت آدم علیہ السلام ابھی اکیلے ہیں، اس لیے وعلیک السلام کہا۔ اب اگر آپ یہ سوال کرنا چاہیں کہ ہم لوگ جب کرتے ہیں تب تو پھر ہم لوگ تو پیلورل استعمال کرتے ہیں، بہووچن استعمال کرتے ہیں، علیکم کہتے ہیں۔ تو علیکم میں دونوں طرف بیٹھے نا آپ کے فرشتے، ایک دو اور آپ خود تین، اور تین ہی بہووچن کے لیے ضروری ہے نا۔ آپ گرامیٹیکل اگر چاہتے ہوں تو وہ بھی یہاں موجود ہے، بلکہ ابھی آگے مسئلہ ہم بیان کریں گے، بلکہ ابھی کیے دے رہے ہیں کہ اگر کہیں غیر مسلمین کو سلام کرنا پڑ جائے، ایسی نوبت ہو تو اس وقت آپ کو یہ الفاظ بول کر کے نیت کیا کرنا پڑے گی کہ میں نے فرشتوں کو سلام کیا، تاکہ کفر کا اکرام لازم نہ آئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ جا کر کے کہنا، اور انہوں نے جواب میں کیا کہا ہے؟ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آ کر کے بتایا کہ اللہ میں نے ان کو اس طرح سلام کیا تھا، اور انہوں نے جواب میں یہ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، حکم ہے کہ یہی تمہاری اور تمہاری اولاد کی تحیت اور تہنیت اور مبارکباد اور سلام کا طریقہ ہے۔ یعنی پہلے شخص ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ انہیں سلیقہ اور تہذیب خود سے سکھا رہے ہیں، تو سلام سکھایا ہے۔ سب سے پہلے چھینک آئی ہے تو الحمدللہ کہا، جواب میں اللہ نے یرحمک اللہ کہا۔ اس کے بعد جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ جا کر کے تم سلام کرو اس جماعت کو، اور یہ جواب کیا دیتے ہیں اس کو نوٹ کر لینا۔ جب نوٹ کر لیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہی تمہاری ذریت یعنی تمہاری اولاد کا یہی سلام رہے گا۔ پھر وہ تہذیبوں کے ساتھ ساتھ کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ ملتے ملتے بدلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے کیا ہو گیا؟ بدل گیا، ہر سیزن میں بدلتا رہا وہ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم لوگ آپس میں جب ملتے تھے تو ہماری تحیت اور تہنیت اور ہماری مبارکباد اور سلام کا طریقہ کیا تھا معلوم ہے؟ انعم اللہ بک عینا وانعم صباحا، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو شاد و آباد رکھے، وانعم صباحا، اور تم پھلو پھولو۔ وہی جو آج کل بولا جاتا ہے کہ کوئی ہمارے برادران وطن کے یہاں جب کوئی کسی کو نمستے کرتا ہے تو جواب میں اگر کوئی بڑا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جیتے رہو، پھلو پھولو، دودھوں نہاؤ، پوتوں پھلو۔ یہ طرح طرح کے الفاظ ہوتے ہیں مختلف، جو ان کی تہذیب میں بیٹھنے والی ہماری عورتیں ہیں وہ بھی وعلیکم السلام کی جگہ اسی طرح کے تماشے بولتی ہیں۔ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ ٹائم کا سیٹ اپ، پہلا شخص اور پہلی تعلیم جو آن ورڈز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے الفاظ میں، وہ سلام کا سلیقہ سکھایا ہے۔ چلیے گڑمڑ ہو گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے آتے یہ چلا انعم اللہ بک عینا وانعم صباحا،
تو حضور نے فرمایا کہ نہیں نہیں، تمہارا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تمہارا سلام ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ اندازہ کیجئے، آپ پوری دنیا کے جتنے بھی اس طرح کے ورژن ہیں یا اس طرح کے جو کلمات ہیں اس وقت بولے جانے والے تہنیت اور تحیت کے جو جملے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لیجئے، کوئی اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آئے گا۔ السلام علیکم بہت زیادہ جو پاپولر ہے، جو سب سے زیادہ واضح ہے، جس پر اکثر علماء نے اتفاق کیا ہے، وہ یہی ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ تم پر سلامتی اتارے، اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ تمہیں اپنی سلامتی میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی سلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی سلام ہے۔ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مراد لیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ رقیب علیک۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں یہی لکھا ہے کہ السلام علیکم میں لفظ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں صفت ہے۔ اب یہ مطلب ہوگا اللہ رقیب علیک، اللہ تمہارا نگہبان رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تک جس کی بھی اس طرح کی تحیت اور تہنیت آپ سنیں گے، اس طرح کا سلام سنیں گے، اس طرح کے جملے سنیں گے، پوتوں پھلو اور دودھوں نہاؤ، یا جیتے رہو، شاد رہو، آباد رہو، خوش رہو، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کے اپنے پاس سے، آپ کے اپنے پاس سے، اور آپ خود محتاج ہیں اس بات کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ریفرنس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ریفرنس ہے، اللہ تم کو سلامت رکھے، یہ دعا بھی ہے ساتھ میں، یہ ایمان کی تجدید اور ایمان کی یاد دہانی بھی ہے، اپنے رشتے کا حوالہ بھی اس میں موجود ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک مستقل دعا ہے، خدائے عز و جل کی قسم، اگر ہم سلام کو عام کر لیں اور یہی دعا جب دن میں 20 بار آپ لوگوں سے کہیں گے السلام علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سلامتی نازل کرے۔ سلامتی یہ عافیت جیسا لفظ ہے، پیکج ہے پورا، جس چیز میں سلامتی ہو وہ ہم کو عنایت کر دی جائے۔ اب اگر 20 کے 20 لوگوں کے حق میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو 2 4 6 کے بارے میں تو قبول ہونا چاہیے، ورنہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ سب میں قبول ہوگی۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسی باب کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اسرع الدعاء اجابۃ دعاء الغائب للغائب، کہ سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ایک بھائی کی اپنے دوسرے بھائی کے لیے، اور خاص طور سے وہ جو موجود نہ ہو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس لیے اس کا قبول ہونا قرین قیاس ہے۔ اور جواب میں جب وہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ سلامتی اتارے تم پر اور اپنی رحمتیں اتارے تمہارے اوپر اور برکتیں عنایت کرے تم کو، کوئی اور دعا آپ نہ کریں، معاشرے کے اندر کوئی اور میسج نہ چلائیں، معاشرے کے اندر کوئی اور ریت آپ نہ چھوڑیں، آپ صرف اتنا سا ہی اگر اسی کو رواج دے دیں تو اس سے کایا پلٹ جائے گی معاشرے کی۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے نہیں۔ سنیے الفاظ روایت کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور کتنی طاقت کے ساتھ، جو اس کی تعبیر ہے اسے سمجھیے۔ حضور فرماتے ہیں لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، ایمان والے نہ بنو، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، شرائط دیکھ رہے ہیں، ٹانگا ہے جہاں پر لے جا کر کے، کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اب سوال اٹھتا ہے محبت کیسے ہوگی؟ جواب وہی ہے، حضور پوچھتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا فارمولہ اور ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تم آپس میں محبت والے بن جاؤ؟
آپ کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ نہیں؟ سوال آیا کہ نہیں؟ نہیں آیا ہوگا، صحابہ کے داعیہ پیدا ہوا ہوگا، حضور نے اس کو سمجھا اور ترنت فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا فارمولہ نہ بتاؤں کہ جسے اپنا لینے کے بعد تم آپس میں ایک لڑی میں پرو دیے جاؤ اور آپس میں پورا معاشرہ ایک جسم کے مانند ہو جائے؟ ایک جملہ ارشاد فرمایا بہت چھوٹا سا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دے دو۔ سمجھا اس روایت کو آپ نے؟ ابھی نہیں سمجھا، پھر سے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم ایمان والے نہیں کہلائے جا سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلا دوں کہ جس کے کرنے سے تمہارے بیچ محبت پیدا ہو جائے؟ اس کے لیے جو فارمولہ بیان کیا وہ اتنا چھوٹا سا ہے، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ۔ پریکٹیکل چاہتے ہیں؟ بتلائے دے نا، اب معاشرے کا حال تو پتہ نہیں ہے لیکن میں پریکٹیکل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دو لوگوں کے بیچ اختلاف ہے، مدتوں سے چلا آتا ہے۔ ایک آدمی نے، مطلب یہ مفروضہ ہے، روایت بھی ہو جائے گی، مسئلے کی وضاحت بھی ہو جائے گی، اب دونوں کے اوپر ظاہر سی بات ہے جب دونوں لوگ آپس میں صلح نہیں کر رہے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن تک چھوڑے رکھے، اس سے بات چیت نہ کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے باوجود اگر صلح نہیں کی ہے، آپس میں بات چیت نہیں کی ہے، اختلاف کو ختم نہیں کیا ہے، تو دونوں کے اوپر الزام کیا آئے گا؟ یعنی کوئی تیسرا آدمی، کوئی میڈیٹر بھی کہے گا کہ دونوں اپنے اپنے اہنکار میں ہیں، یہی ہوگا نا؟ دونوں اپنے گھمنڈ میں ہیں اور کوئی جھکنا نہیں چاہتا، تیسرا آدمی یہی کہے گا، اور ان دونوں سے پوچھیے تو وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے اوپر یہی الزام عائد کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات نوٹ کیجئے یہاں پہ۔ بھائی ہماری سب سے بڑی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ جائیں جیسا ممکن ہو، کچھ بھی کرنا پڑے اللہ کے قریب پہنچ جائیں۔ تو ہم کو ایسے زینے چاہیے ہوتے ہیں، ایسے شارٹ کٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ جن سے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب پہنچ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، حضور نے فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سلام میں پہل کرے۔ پھر سنیے کہ اللہ کے سب سے قریب وہ شخص جو سلام میں پہل کرے۔ دوسرا جملہ سنیے، اس باب کی آخری روایت ہے مشکات میں، باب السلام کی۔ حضور نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر اور گھمنڈ کے الزام سے بری ہے۔ محمد الرسول اللہ کی عدالت کہتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کہتی ہے اس پر یہ الزام عائد نہیں کیا جا سکتا جو سلام میں پہل کرے۔ تو یہ 2 لوگ جو آپس میں اپنے اپنے اہنکار اور ورچسو اور اپنے اپنے ایگو کی وجہ سے الگ الگ ہیں، مجھے بتائیے کہ اگر ایک آدمی اس طرح کی روایات سن کر کے اور ہمت کر کے سلام کرتا ہے، سلام، پہلے سلام پر رد عمل یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو منہ بسور کے نکلا کرتے تھے ایک دوسرے کے سامنے، منہ چڑھا کر کے اور چیبہ جبی ہو کر کے، شکن آلود کر کے جو نکلا کرتے تھے، ایک سلام کے بعد سامنے والے کی وہ شکن ختم ہو جائے گی۔ اثر کیا نا فارمولے نے، نبی کے فارمولے نے اثر کیا۔ دوسری بار، تیسری بار مجھے امید یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے تو چوتھی بار موقع نہیں دے گا اس شخص کو جو پہل کر رہا تھا، چوتھی مرتبہ وہ خود سلام کرے گا۔ آپ کو لگتا ہے ایسا کہ نہیں؟ آپ کو لگتا ہے؟ اگر لگتا ہے اور یقین ہے اس بات کا تو یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ کہ سلام نفرتوں کو کاٹنے اور نفرتوں کے خرمن کو خاکستر کرنے کا بہترین فارمولہ۔ گارنٹی لینا حضور نے کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ میں فارمولہ بتلاتا ہوں جسے اپنانے کے بعد محبت ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم۔ ایک صحابی آ کر کے پوچھتے ہیں ای الاسلام خیر، کہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ فارمیٹ پوچھتا ہے، سائل فارمیٹ پوچھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور ہر اس شخص کو سلام کرو جسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ یہ اسلام کا سب سے خوبصورت فارمیٹ کے جواب میں حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ طریقے کی بات اگر آپ کریں، دیکھیے پہل، سلام میں پہل کرنا یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد اگر ترتیب آپ پوچھتے ہیں تو میں ترتیب عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، جو آدمی سواری پر ہے پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، وہاں اونچا ہے تو نیچے اترے نا تھوڑا سا۔ یسلم الراکب علی الماشی، فور ویلر میں سوار پیدل والے کو سلام کرے گا، موٹر سائیکل پہ سوار پیدل والے کو سلام کرے گا، ٹھیک ہے۔ والصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا۔ یہ آداب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح سے چلا جانا چاہیے۔ والواحد علی الجماعہ، اور ایک آدمی جماعت کو سلام کرے گا۔ والماشی علی القاعد، اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا۔ یہ پہل بتلا رہے ہیں، پہل، یعنی جو آدمی پہل کرے گا وہ بہت بڑے اچیومنٹ کو، وہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قرب کا پروانہ پائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے یہ بات ارشاد فرمانے، سلام کرنے والے نے سلام کر لیا ہے، اب آپ کے لیے تو کوئی راستہ نہیں بچتا، آپ کو جواب دینا واجب ہے، آپ کو جواب دینا واجب ہے، جواب دینا پڑے گا آپ کو، اور اس سے اچھا دینا پڑے گا۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے پارہ نمبر 5 کی، وہ کیا کہتی ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے یا کوئی تحیت کا پیغام دے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ واپس جواب دو اور اس سے بہتر جواب دو۔ کسی نے کہا السلام علیکم، آپ کی ڈیوٹی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور کسی نے اگر یہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کو واپس کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صاحب آئے، آ کر کے کہا السلام علیکم، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حضور نے فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملی۔ پھر دوسرے شخص آئے، انہوں نے آ کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضور نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے فرمایا اس کی 20 نیکیاں۔ تیسرا شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تینوں، تو حضور نے ان کے جواب میں فرمایا وعلیکم۔ انہوں نے تینوں جو اسٹینڈرڈ تھے وہ تینوں اپنا لیے، وہ تینوں زینے چڑھ گئے، تو حضور نے فرمایا وعلیکم۔ آیت میں اصل میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے، تحیت اور مبارکباد کا پیغام دے تو اس سے بہتر دو، ورنہ کم از کم ویسا ہی تو ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول اس نے ایسے سلام کیا، آپ نے اس کے لیے اتنا بڑھا دیا، اس نے کیا ایسے بڑھا دیا، اس نے کیا ایسے بڑھا دیا، تو حضور نے فرمایا 3 تھے، وہ تینوں تم نے اپنا لیے، اس لیے ہم نے وعلیکم کہہ دیا۔ حالانکہ ایک اور روایت ابو داود کی ہے، اس میں ہے کہ حضور نے فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملی، پھر دوسرا والا آیا اس کو کہا 20 نیکیاں ملی، پھر اس کو کہا کہ 30 نیکیاں ملی، ایک اور آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو حضور نے فرمایا اس کو 40 ملی۔ تو یہ روایت ہے ابو داود کی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جو ان کا اپنا ملنے والا تھا قریبی، اس نے آ کر کے سلام کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے تھے۔ انہوں نے آ کر کے سلام کیا اور سلام میں یہ سب چاروں جملے موڑ دیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ السلام ینتہی علی البرکہ، کہ سلام و برکاتوں پہ ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ روایت موجود ہے۔ تو عام طور سے جو رواج ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حالانکہ روایت یہ بھی ہے کہ وہ مغفرت ہو، لیکن وہ چونکہ اکلوتی روایت ہے اور باقی ہر جگہ یہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی ایک جگہ جب اس طرح کی چیز ہے تو وہاں بھی وبرکاتہ ہے، تو وبرکاتہ تک رکھیں، اور بہتر ہوگا کہ پورا سلام ہی کیا جائے۔ سلام کرنا کیسا ہے؟ سلام کرنا کم از کم سنت مؤکدہ ہے، کم از کم سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ ہمارے ہاں عجیب سا دستور ہو گیا ہے کہ بڑا، عمر میں بڑا وہ تو تھا ہی تھا، اب یہ کہ جو پیسے میں بڑا ہے وہ کسی کو سلام نہیں کرے گا، دوسرے لوگ کریں گے اس کو۔
یہاں تک صورتحال ہے، میں نے بہت ڈیپلی نوٹ کیا ہے اس کو، کہ لڑکی والا ہی سلام کرے گا، لڑکے کا باپ سلام نہیں کر سکتا، لڑکے کا باپ سلام نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا رشتوں میں، بہت غور سے اس کو نوٹ کیا، اس بدماشی کو نوٹ کیا۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہو گیا کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے، تو بڑا عمر کے اعتبار سے بڑا مانا جا رہا ہے، یا پھر قابلیت کے اعتبار سے، عظمتوں کے اعتبار سے بھی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی دنیا دار کو پیسے کی وجہ سے، ورچسو کی وجہ سے، سیاست میں قد کی وجہ سے سلام نہیں کیا جائے گا، یہ بڑپن نہیں ہے۔ اس کو آپشن دیا وہاں پہ، اس کی روایت کی وضاحت میں مفسر محدثین نے باقاعدہ اس کو کنارے کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ویسے بھی بدعت میں مبتلا کسی بھی شخص کی تعظیم درست نہیں ہے، اس کو سلام کرنا درست نہیں، بلکہ اس سلسلے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کو سلام کیا ہے اس نے اسلام کو مٹانے میں مدد کی ہے۔ یہ دوسری جگہ کی روایت ہے۔ تو سلام کب کب کیا جائے گا، یہ بھی ایک بڑا پرشن ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی عبادت میں ہو، مثلا نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، اس بیچ میں آپ سلام نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر فطری ضرورتوں میں ہے، مثلا پیشاب کر رہا ہے، پاخانہ کر رہا ہے، یا اسی طرح کی کوئی اور ضرورت ہے، یا صحبت کر رہا ہے، ان اوقات میں سلام نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کھانا کھا رہا ہے تب بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ سلام نہیں کیا جائے گا ان سب جگہوں پہ، مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی شروعات نہ کریں، اس لیے کہ اس کے اوپر جواب دینا لازم نہیں ہے۔ یعنی ویسے تو جواب دینا واجب ہے، لیکن ان لوگوں کو جواب دینا واجب نہیں ہے، آپ کا سلام خالی چلا جائے گا۔ آپ نے سلام کیا تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے، اس کے اوپر جواب دینا لازم نہیں ہوگا، یہ نقصان ہے آپ کا۔ اس کے علاوہ عورتوں کو سلام، اگر کوئی بوڑھی عورت ہے جس کے بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر محرم ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ٹھیک ہے، جن سے نکاح آپ کا حرام ہے، ان کو تو ہر وقت سلام کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کو ہر وقت سلام کر سکتے ہیں۔ کسی نوجوان عورت کو کوئی بھی شخص سلام نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس طرح کی روایت آپ کو مل جائے گی، لیکن کھٹ سے اس کی وضاحت کر دی، یہ حضور کی خصوصیت، یہ حضور کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ وہاں تو امن گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان بدماشوں کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے جو دولہا بن کے اور عورتوں میں گھس کر کے اس دھرتی کی سب سے بڑی گندگی کرتے ہیں، سلامی کے نام پر اس دھرتی کی سب سے بڑی بے حیائی کرتے ہیں۔ نام سلامی ہے، ادھر سے گفٹ آئے گا، ادھر سے سلام کیا جائے گا، یہی سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہی سنا ہے۔ تو یہ کس خانے میں رکھیں گے آپ؟ کر لیجئے شادی کے موقع پر جتنا تماشا ہو، بڑھیں گے، مقدمات کا ریشیو بڑھے گا اسی طرح سے۔ آپ اپنا تمرد اور سرکشی اور بغاوت نہیں کم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ڈیلی نہیں ہوگی۔ آپ چیلنج کریں گے، وہ ہر چیلنج کو قبول کرنے والے ہیں۔ اس لیے گناہوں میں کمی لائیے، گراف ڈاؤن کیجیے۔ بہرحال سلام سے متعلق یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ نے سن لی ہیں۔ سلام بہت بڑی عبادت ہے، اگر آپس میں اس کو آپ چلا دیں گے تو اول تو محبت عام ہو جائے گی، دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کو دعا دیں گے، اگر دن میں ایک بھی لگ گئی کام ہو جائے گا، اور روزانہ اگر یہ کریں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کام آپ لگاتار کر نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ ہم روزانہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صبح صبح آ جاتے تھے، ہم نے دیکھا وہ صبح اٹھتے ہمارے ہم کو ساتھ لے کر کے اور بازار نکل جاتے ہیں، ادھر سے ادھر انہوں نے 2 بار لیفٹ رائٹ کیا اور سب کو ایک ایک کو سلام کیا اور بس آ کے گھر بیٹھ گئے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نہ تو کچھ خریدتے ہیں، نہ کسی تاجر سے کوئی بات کرتے ہیں، نہ آپ نے کوئی سودا کیا، نہ کسی سے بھاؤ تاؤ کیا، اور خالی آپ وہاں چکر لگاتے ہیں۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں کسی کنارے بیٹھ جائیں، آپ صحابی رسول ہیں، ہمیں کچھ سکھا دیں اتنی دیر میں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم کو کیا معلوم سلام کتنی بڑی عبادت ہے، میں صرف سلام کرنے کے لیے بازار میں چکر لگاتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی یہ صورتحال ہے سلام کے حوالے سے، اور ہم نے سلام کو ترک کر دیا۔ سلام کو ترک، اگر ایک بار دن میں کر لیا کسی کو سلام تو اب دوبارہ سلام نہیں کرے، 200 بار ملاقات ہو۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر تم لوگ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایک ادھر چل رہا تھا ایک ادھر چل رہا تھا، بیچ میں ایک درخت آ گیا یا کوئی پتھر کا ٹیلا آ گیا، اس کے بعد پھر جب
آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے یا قریب آئیں تو پھر سلام کریں، سلام کو دہرائیں. یعنی اتنی تیزی سے، اتنا جلدی جلدی دہرایا جانے والا یہ عمل ہے، اور اتنا دہرائی جانے والی یہ عبادت اور تحیت و تہنیت. تو شاید کچھ سمجھ میں آیا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور محبت کا فارمولہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے اس فارمولے کو اپنانے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ایک جسم اور ایک جان بنا دے، ہمارے پورے معاشرے سے اختلافات اور نفرتوں کو دور فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.